السلام علیکم ناظرین و سامعین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو عرب 5 نیوز چینل پر۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کی جانب، لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تمام ویزا بیٹس اور تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں۔ آج 16 مئی 2021 ہے اور سعودی عرب میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 837 ہے۔ صحتیاب ہونے والے 1012 اور اموات 13 ہیں۔ منطقہ ریاض میں 290، مکہ مکرمہ میں 240، شرقیہ میں 97، عسیر میں 59، مدینہ منورہ میں 55، قصیم میں 29، جازان میں 28، نجران میں 15، حائل میں 10، باہا میں 8، منطقہ الجوف میں 5 اور تبوک میں 1۔ ٹوٹل مریض اب تک 4,32,269 ہو چکے ہیں۔ 4,16,759 صحتیاب جبکہ 7,147 اموات۔ اب بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ برقی ویل چیئرز، حجاج و معتمرین کی نئی خدمات۔ سعودی عرب کی حکومت نے بیت اللہ کے طواف کے لیے آنے والے اللہ کے مہمان کی خدمت اور انہیں ہر ممکن سہولت وہاں پہنچانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ العربی ٹی وی کے پروگرام من الحرمین شریفین کی رپورٹ کے مطابق ایک طرف توسیع حرم کے منصوبے کے ذریعے مسجد نبوی اور مطاف کو کئی گنا وسعت دے کر حج اور عمرے کے مناسک کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے، وہیں معذور اور معمر مطوفین کی سہولت کے لیے روایتی ویل چیئرز کی جگہ خود کار برقی ویل چیئرز کی نئی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ ہاتھوں سے دھکیلی جانے والی روایتی دستی ویل چیئرز کی وجہ سے زائرین کی معمول کے مطابق آمد و رفت میں مشکلات پیدا ہوتی تھیں۔ ان کی جگہ الیکٹرک ویل چیئر نہ صرف زائرین کی آمد و رفت میں سہولت پیدا کرتی ہے بلکہ ویل چیئر استعمال کرنے والوں کو بھی بڑی مشکل سے نجات دلا دی ہے۔ سعی کے دوران الیکٹرک ویل چیئر کے استعمال کی فیس 5 ریال مقرر کی گئی ہے، جبکہ روایتی ویل چیئرز کے طواف اور سعی دونوں کی مجموعی فیس 100 ریال ہے۔ بحرین کے راستے سعودی عرب داخلے کے لیے محکمہ صحت نے نئے ضابطے جاری کر دیے۔ جو غیر ملکی بحرین اور سعودی عرب کو ملانے والی شاہ فہد پل کے راستے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں، انہیں ملک میں داخلے پر PCR رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ سعودی عرب میں پل کی انتظامیہ نے ٹوئٹر پر بیان میں شاہ فہد برج کے راستے آنے والوں کے لیے صحت سے متعلق ضوابط جاری کیے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ملک میں آنے والے سعودیوں پر کوئی نئی پابندی نہیں لگائی گئی، البتہ غیر ملکیوں کو PCR ٹیسٹ رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ ملک میں آنے والوں کے لیے PCR ٹیسٹ کی میعاد 72 گھنٹے ہے۔ مسافروں کو PCR ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کر کے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کورونا سے محفوظ ہیں۔ شاہ فہد برج کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اگر صحت سے متعلق قواعد و ضوابط میں کوئی تبدیلی ہوگی تو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اماراتی فضائی کمپنی اتحاد اور فلائی دبئی نے تل ابیب کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنی اتحاد ایئر ویز اور فلائی دبئی نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ کے پیش نظر تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ، یورپی یونین کی فضائی کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے اپنی تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے گزشتہ سال ستمبر میں امن معاہدہ طے کیا تھا اور دو طرفہ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کی فضائی کمپنیوں نے پروازیں شروع کی تھیں۔ ابو ظبی کی ملکیتی اتحاد ایئر لائنز نے اتوار سے تل ابیب کے لیے اپنی تمام مسافر اور مال بردار پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اتحاد ایئر لائنز اسرائیل میں صورتحال پر نظر رکھے ہوئے اور سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ فلائی دبئی نے بھی اتوار سے دبئی اور تل ابیب کے درمیان اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں، البتہ ہفتے کے روز اس نے دونوں شہروں کے درمیان 2 پروازیں چلائیں۔ اسی ہفتے اسرائیل کے غزہ پر تباہ کن فضائی حملوں کے رد عمل میں فلسطینی تنظیموں نے تل ابیب کی جانب سینکڑوں راکٹ داغے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں کی فضائی کمپنیوں نے اپنی پروازیں بند کر دی ہیں۔